2500 سال، کئی عظیم بادشاہتیں اور ایک جدید جمہوری انقلاب۔ یہ داستان ہے ایک ایسی سرزمین کی جسے فارس یا ایران کہا جاتا ہے۔ ایران کا مطلب ہے دا لینڈ آف آرینز، آریاؤں کی سرزمین۔ قریباً 1000 سال قبل مسیح میں آریائی اقوام وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے ایران میں داخل ہوئیں۔ آریائی اقوام کے ایک قبیلے ہخامنشی نے ایران کے اندر سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عام طور پر فارسی تہذیب اور تاریخ کا نقطہ آغاز اسی سلطنت کے قیام کو سمجھا جاتا ہے، جس کا ظہور 550 قبل مسیح میں ہوا۔ ہخامنشی سلطنت کا بانی سائرس اعظم تھا۔ سائرس اعظم کا زمانہ فارسی تاریخ کا ایک سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ سائرس اعظم نے انسانی حقوق کا پہلا عالمی چارٹر جاری کیا، جس میں غلامی کے خاتمے اور مذہبی آزادی کا تصور دیا گیا تھا۔ اس سلطنت کا سرکاری مذہب زرتشت تھا۔ ہخامنشی سلطنت کو اصل استحکام دارا اعظم کے زمانے میں نصیب ہوا، جب یہ سلطنت ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر مصر اور یونان تک پھیل گئی تھی۔ دارا اعظم کے بعد یونانیوں کے ساتھ طویل جنگوں کی وجہ سے اس سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ سکندر اعظم نے 333 قبل مسیح میں ہخامنشی سلطنت کے آخری بادشاہ دارا سوم کو شکست دے کر فارسی تاریخ کا ہخامنشی ورق الٹ دیا۔ 331 قبل مسیح سے 224 قبل مسیح تک ایران چند یونانی اور پارتھی حکمرانوں کے زیر تسلط رہا، اور پھر اس کے بعد فارس کے نقشے پر وہ سلطنت ابھری جو 427 سال تک قائم رہی۔ یہ قبل از اسلام فارس کی آخری سلطنت تھی، جس کو ساسانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ ساسانی سلطنت کا بانی اردشیر اول تھا، جس نے 224 قبل مسیح میں پارتھی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی اور اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ساسانیوں کا دارالحکومت موجودہ عراق کا شہر مدائن تھا۔ ساسانی سلطنت موجودہ ایران، عراق، ترکی، شام، افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک پر محیط تھی۔ 6 صدی عیسوی میں جب جزیرہ نما عرب میں اسلام کا ظہور ہوا، اس وقت رومیوں کے ساتھ طویل جنگوں اور حکومت کے امیدواروں کی باہمی کشمکش کی وجہ سے یہ سلطنت زوال کا شکار تھی۔ 636 عیسوی میں جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی فتح اور 642 عیسوی میں جنگ نہاوند میں مسلمانوں کی فتح ساسانی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ یہ دونوں جنگیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ 651 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ساسانی سلطنت کے آخری بادشاہ یزدگرد کے قتل کے بعد فارس کی یہ ساسانی سلطنت ہمیشہ کے لیے غروب ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً 1000 سال تک فارس اسلامی حکومتوں کے ماتحت رہا، جس میں اموی، عباسی، سلجوقی، طاہری اور صفاری ادوار حکومت شامل ہیں۔ اسلام کا ظہور عرب میں ہوا تھا اور فارس عجمی تہذیب کا مرکز تھا، مگر اسلامی فارس علمی، ادبی اور سائنسی طور پر ایک زرعی خطہ ثابت ہوا۔ اسلامی فارس نے دنیا کو امام غزالی، امام رازی اور سیبوئے جیسے علماء، فردوسی، عمر خیام اور شیخ سعدی جیسے شعراء، بابائے الجبرا محمد بن الخوارزمی، بو علی سینا، ابو بکر رازی اور البیرونی جیسے سائنسدانوں سے نوازا، جنہوں نے دنیا میں علوم و فنون کی ترقی اور اسلامی تہذیب کو سنوارنے میں بے مثال کردار ادا کیا۔ 15ویں صدی کے آخر میں فارس طوائف الملوکی کا شکار تھا، جس کے نتیجے میں 1501 میں صفوی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ صفوی تحریک دراصل ایک صوفی سلسلہ تھا، جو بعد میں ایک عسکری اور سیاسی قوت میں بدل گیا۔ صفوی حکومت کے بانی شاہ اسماعیل صفوی تھے۔ صفوی دور حکومت کو جدید ایران کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ صفوی دور میں ہی شیعیت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا، جس کے بعد ایران نے شیعہ ریاست کی حیثیت سے اپنی الگ پہچان بنا لی۔ صفویوں نے عثمانیوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑی۔ 1514 میں عثمانی سلطان سلیم اول نے شاہ اسماعیل صفوی کو چالدران کی جنگ میں شکست دی، جس کے بعد ایران اور عثمانی سلطنت کے درمیان سرحدوں کا تعین ہوا، جو بڑی حد تک آج کے ایران میں بھی قائم ہے۔ 1722 میں افغانی حاکم محمود ہوتکی نے صفویوں کے دارالحکومت اصفہان پر حملہ کر کے صفوی حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ 1736 میں ایک صفوی سپہ سالار نادر شاہ افشار نے صفوی خاندان کا خاتمہ کیا اور فارس کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 1736 سے لے کر 1794 تک فارس افشار خاندان اور زند خاندان کے حکمرانوں کے ماتحت رہا۔
1794 کے بعد فارس پر قاجار خاندان کی حکومت آئی۔ 19ویں صدی میں فارس دو بڑی طاقتوں روس اور برطانیہ کے درمیان ایک بفر سٹیٹ بن گیا، یعنی ایک غیر جانبدار ریاست جو کسی بھی طاقت کی غلام تو نہیں تھی، مگر دونوں طاقتیں روس اور برطانیہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ایران کے اندر سیاسی طور پر مداخلت کیا کرتی تھی۔ 1907 میں ایک معاہدے کے نتیجے میں ایران کا شمالی حصہ روس نے اور جنوبی حصہ تیل کے ذخائر کی وجہ سے برطانیہ نے اپنے زیر اثر کر لیا۔ اس معاہدے میں ایران کی مرضی شامل نہیں تھی۔ 20ویں صدی کے شروع میں قاجار حکمرانوں نے روس کے ہاتھوں ایران کے کئی علاقے گنوا دیے تھے۔ قاجار خاندان کے زوال کے بعد 1925 میں ایران پر پہلوی خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔ پہلے پہلوی بادشاہ رضا شاہ پہلوی ایک فوجی افسر کے طور پر ابھرے۔ بعد میں انہوں نے قاجار خاندان کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ایران کے اندر پہلوی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ پہلوی دور ایران کی طویل شہنشاہیت کا آخری دور تھا۔ پہلوی بادشاہوں نے ایران کو قرون وسطیٰ کی پسماندہ ریاست سے نکال کر ایک جدید صنعتی اور مغربی طرز کی ریاست بنا دیا۔ رضا شاہ کے بیٹے محمد رضا شاہ نے ایران کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ترکی کی طرز پر ایک سیکولر ریاست بنانے کی کوشش کی۔ 1970 کی دہائی تک ایران خطے کی ایک بڑی فوجی طاقت بن چکا تھا جسے خلیج کا تھانے دار کہا جاتا تھا، مگر سیکولرزم، مغرب زدگی، طبقاتی تفریق اور سیاسی جبر کی وجہ سے ایرانی عوام خصوصاً مذہبی طبقہ شاہ کی حکومت سے بیزار ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ایران میں شاہ کے خلاف ایک انقلابی تحریک کا آغاز ہوا جس کے پیچھے ایران کی مذہبی قوت کار فرما تھی۔ ستمبر 1978 میں تہران میں نہتے مظاہرین پر شاہی فوج نے گولیاں چلائی۔ اس واقعے کے بعد شاہ کی حکومت ایرانی عوام کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو گئی۔ جنوری 1979 میں محمد رضا شاہ حالات کو بے قابو ہوتا دیکھ کر ایران سے مصر فرار ہو گئے۔ 1 فروری 1979 کو ایرانی انقلاب کے رہنما روح اللہ خمینی فرانس سے جلا وطنی گزار کر اپنے وطن واپس ایران پہنچے۔ ایرانی عوام نے روح اللہ خمینی کا پرجوش استقبال کیا اور انقلاب کا خیر مقدم کیا۔ 11 فروری 1979 کو شاہی فوج نے انقلابیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ انقلاب کی کامیابی کا پہلا مظہر تھا۔ اپریل 1979 میں روح اللہ خمینی نے عوامی ریفرنڈم کے ذریعے فارس کی 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے ایران کو ایک جدید جمہوریہ ایران میں بدل دیا۔ 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کرنے والا یہ انقلاب کیا آج کے دور میں جمہوریت کو استوار رکھ پائے گا؟ آج کی دنیا اس سوال کے جواب کی منتظر ہے۔